الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام الرسل امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر ہم اپنی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہم میں سے ہر بندہ اس نتیجے پر پہنچے گا وہ کتنا نیک ہے کتنا گنہگار ہے۔ جب کوئی اللہ کا باغی بن جاتا ہے، اللہ سے دشمنی مول لے لیتا ہے، بغاوت پر سرکشی پر گناہ پر اتر آتا ہے، تو اللہ اس انسان کی زندگی کے اندر تنگی پیدا کر دیتا ہے، اس کی آسانیاں مشکلات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔
پریشانیوں میں وہ گر جاتا ہے، مختلف انداز میں پھر اللہ اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو آزماتا ہے، تاکہ یہ اپنی اصلاح کرے اور پھر میری طرف واپس پلٹ آئے۔ اور انسان کا جو دل ہے، اس کے اندر دو چیزوں میں سے ایک چیز رہ سکتی ہے، یا اللہ کی محبت رہ سکتی ہے یا اللہ کی دشمنی رہ سکتی ہے۔ اللہ نے انسان کے جسم کے تقریباً تمام اعضاء دو دو حصے بنائے، ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، ناک کے نتنے دو ہیں، ہونٹ دو ہیں، کان دو ہیں، پاؤں کے گھٹنے دو ہیں، جوڑ دو ہیں، تقریباً ہر ایک اعضاء کو آپ دیکھیں گے تو اس کا جوڑا موجود ہوگا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو سنگل ہے۔ ایک انسان کے اندر جو پتا ہے، جس کے اندر زہر ہوتا ہے، جو سارے سسٹم کو ڈائجسٹ کرتا ہے، ہضم کرتا ہے، وہ ایک بنایا ہے، یا پھر انسان کے اندر دل ایک بنایا ہے۔ پتا جس انسان کا نکل جائے، اس سے پوچھے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بیچارہ کوئی بھی چیز کھاتا ہے تو اس کو ہضم کرنے کے لیے ساتھ کچھ اور چیز کھانی پڑتی۔ وہ جو اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نظام تھا انسان کے جسم میں کہ کھانا جو چیز مرضی انسان کھا لیتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ آہستہ آہستہ ہضم ہو جاتا ہے۔ جس انسان کا پتا نکل جائے، اس کی آپ حالت دیکھیں کہ وہ ہر چیز بڑی معقول اور احتیاط سے لمٹ میں کھائے گا کہ جی بعد میں میرے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ نے دل بھی ایک بنایا ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من فی قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی بھی انسان کے سینے کے اندر دو دل نہیں رکھے۔ من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی بھی انسان کے جسم میں دو دل نہیں رکھے، فرمایا ایک دل رکھا ہے۔ اس دل میں یا اللہ کی محبت رکھ لے یا اللہ کی دشمنی رکھ لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک ہی دل میں اللہ سے محبت بھی رکھتا ہو اور اس سے دشمنی بھی رکھتا ہو۔ یہ منافقت کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں۔ منافقت کی علامت بھی بڑی عجیب ہے کہ دل کے اندر اللہ کی نفرت ہی ہوتی ہے، محبت نہیں آ سکتی۔ صرف زبان سے وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، دل کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ دل کے اندر دونوں چیزوں میں سے ایک چیز رہ سکتی ہے۔ کافر کو دیکھ لیں، اس کے دل میں جو اس کو بتایا گیا ہے وہ ہے، اللہ کی وحدانیت اس کے دل میں نہیں۔ مشرک کو دیکھ لیں، بدعتی کو دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ، اور مومن کو دیکھ لیں کہ مومن کے دل میں اللہ کی وحدانیت ہوگی، اس کی محبت ہوگی، اور اللہ کے ساتھ دشمنی، عداوت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہے ایسا کہ ہماری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے؟ ہم دن بدن مشکلات کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر بندے کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعتاً میرے دل میں صرف اللہ کی محبت ہے؟ اگر تو صرف اللہ کی محبت ہے تو پھر مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی تو ہے کہ نہیں؟ آزماتا ہے، لیکن اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے لیکن اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور جس کے دل میں اللہ کے لیے نفرت آ جائے، بغض آ جائے، عداوت آ جائے، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ اپنا نقصان ضرور کرتا ہے۔ وہ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا۔ آپ 16ویں پارے کو پڑھیں
سورہ طٰہٰ کا بالکل آخری صفحہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آگے سورہ انبیاء شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، جو بندہ ہماری یاد سے غافل ہو جائے، ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے، ہمیں یاد کرنا چھوڑ دے، ہمارے لیے وقت نکالنا چھوڑ دے، ہمارے دین کو سمجھنا چھوڑ دے، منہ موڑ لے، اعرض عن ذکری، اللہ کے ذکر سے روح گردانی اختیار کر لے، منہ موڑ لے، پیٹھ پھیر لے، تو اللہ سب سے پہلا جو اس پر وار کرتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے معیشتاً ضنقا، اللہ اس کے کاروبار کو تباہ کر دیتا ہے۔ انسان کا سارا دار و مدار کس چیز پہ؟ کام کاج پہ، وہ کسی بھی قسم کا کام ہو، کسی کی دکان ہے، کسی کا کارخانہ ہے، کسی کی فصل ہے، کسی کے باغات ہیں، کسی کی نوکری ہے، جس سے کے ذریعے بھی اس کی زندگی کا معاشی نظام چل رہا ہے، گزر بسر چل رہا ہے، اللہ سب سے پہلے اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، اللہ اس کی معیشت کو، کاروبار کو، کام کاج کو تنگ کر دیتا ہے۔ یہاں تنگ کرنے سے بھی دو چیزیں مراد ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بالکل کاروبار ختم کر دیتا ہے اللہ، نقصان پہ نقصان، نقصان پہ نقصان۔ دوسرا یہ کہ کاروبار تو بالکل پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن اس میں برکت اور خیر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اگر اپنا کاروبار کا حساب لگائے، اگر پہلے وہ ڈیلی کا 2000 3000 کماتا تھا، اب اس 3 کی بجائے 5 کماتا ہوگا، لیکن اس میں سے خیر برکت وہ ختم ہو چکی ہوگی، اتنا کمانے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا۔ جو ماہانہ کمانے والا ہے وہ پہلے سے اس کو زیادہ مل رہا ہوگا، لیکن خیر برکت ختم ہو چکی ہوگی۔ اور خیر و برکت کیسے ختم ہوتی ہے؟ وہ اڑ کر آسمان کی طرف چلی جاتی ہے؟ نہیں، اللہ اس کی خواہشات کو بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس سائیکل ہے، میرے گھر کا گزر بسر صحیح چل رہا ہے، 4 پیسے میرے پاس زیادہ آنا شروع ہوئے، تو میں نے کہا اب سائیکل پہ مزہ نہیں آتا، تھک جاتا ہوں، تو موٹر سائیکل خرید لیتا ہوں۔ خواہش بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ ہے بھی وہ سہولت، موٹر سائیکل ہے، گزر بسر صحیح چل رہا ہے، مجھے کسی اور چیز کی حاجت ضرورت نہیں ہے، 4 پیسے میرے پاس اضافی ہوئے، تو میں نے کہا نہیں، اب گاڑی ہونی چاہیے، پھر گاڑی سے بڑی گاڑی ہونی چاہیے، اس سے بڑی گاڑی ہونی چاہیے، پھر 1 کی بجائے 2 ہونی چاہیے، ایک گھر کے لیے، ایک میرے لیے، ایک کام کاج کے لیے، ایک بچوں کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جو آمدن آ رہی ہوتی ہے وہ بے جا جگہوں پر خرچ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں فضول خرچی میں خرچ ہو جاتی ہے، یعنی وہ ضرورت نہیں تھی انسان کی۔ جتنی انسان کی ضرورت ہو اس کے حساب سے اگر وہ قدم اٹھاتا ہے، وہ کام کرتا ہے، تو اسے آپ فضول خرچی نہیں کہتے۔ اور جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے، اللہ اس کے دل میں عجیب و غریب قسم کی خواہشات کو پیدا کر دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یہ نہیں، اب اس سے یہ ہونا چاہیے، اس سے یہ ہونا چاہیے، آگے یہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو اتنا پھنسا لیتا ہے کہ کہیں سے بھی اس کو سکون کا ایک سانس بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا اس کی دنیا کی زندگی کو اللہ تنگ کر دے گا۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب قیامت کے دن اللہ اس کو زندہ کرے گا، کھڑا کرے گا، لوگوں کے سامنے لائے گا، یہ جو اس کی نظر
کئی کلومیٹر دور تک چیز دیکھ لیتی ہے، باریک سے باریک چیز دیکھ لیتی ہے، سب کچھ ہر ایک کی اس کو نظر آتی ہے، پہچان ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں چھین لے گا۔ دنیا میں سب سے پہلی سزا کیا ہے؟ کاروبار تباہ، خیر و برکت ختم، خواہشات اور مصیبتیں، بیماریاں، قرض، دیگر مجبوریاں، پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلی سزا کیا ہے کہ اللہ اسے اندھا کر کے کھڑا کرے گا۔ جیسے ہی وہ کھڑا ہوگا، ہر طرف سے آواز سنائی دے گی، شور سنائی دے گا، لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ فوراً یہ چیخے گا، چلائے گا، قالا کہے گا ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے آج مجھے اندھا کیوں کیا؟ تو نے مجھے اندھا کر کے کھڑا کیوں کیا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دیکھنے والوں میں سے تھا، میری تو آنکھیں تھیں، دور دور تک مجھے دکھائی دیتا تھا، ہر چیز میں دیکھ سکتا تھا، آج ایسا کیا ہوا کہ لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے کیوں اندھا کھڑا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال کذالک، اللہ فرمائے گا ہاں بات تو اسی طرح کی ہے، تیری آنکھیں تھی، تو دیکھتا تھا، تجھے نظر آتا تھا، بات بالکل اسی طرح۔ قال کذالک، بالکل اسی طرح کی بات، تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے کہ تیری آنکھیں تھیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ قال کذالک، ہاں بات اسی طرح کی ہے، لیکن کیا تجھے پتہ ہے کہ اتتک آیاتنا فنسیتہا، جب تو دیکھ سکتا تھا، جب تیری آنکھیں تھیں، جب تجھے دکھائی دیتا تھا، تیرے اس حالت میں ہمارا ذکر، ہماری آیت، ہمارا دین، ہمارا اسلام تیرے پاس آیا تھا، جب تیری بینائی کام کرتی تھی، تیری آنکھیں کام کرتی تھیں، تو سب کچھ دیکھ سکتا تھا، اس حالت میں ہمارا دین تیرے پاس آیا تھا۔ فنسیتہا، تو نے اس کو یاد ہی نہیں کیا، بھول گیا تو اسے، تو نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، تو نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ قرآن بھی کوئی شے ہے، کسی مقصد کے لیے آیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کوئی شے ہے، کسی مقصد کے لیے آیا ہے، اسلام کے آنے کا کوئی مقصد ہے، دین کے آنے کا کوئی مقصد ہے، اللہ کے ذکر کا کوئی مقصد ہے۔ فنسیتہا، تجھے تو اس کی خبر ہی نہیں تھی، تجھے اس کو بھول گیا تھا۔ جیسے تیری آنکھیں ہوتے ہوئے تجھے کچھ نظر نہیں آیا، باقی تجھے ہر چیز نظر آئی، کاروبار کیسے کرنا ہے، کام کاج کیسے کرنا ہے، بزنس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کیسے کرنی ہے، داؤ کیسے کھیلنے ہیں، دھوکہ فراڈ کیسے کرنا ہے، تجھے سب کچھ معلوم تھا۔ نہیں معلوم تھا تو سیدھا راستہ تجھے معلوم نہیں تھا۔ فنسیتہا، تو نے اس کو بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج تجھے بھلا دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا، مانا ہمارے دین کو بھلا دیا، آج تجھے بھلا دیا گیا۔ اور جسے اللہ بھلا دے، جسے اللہ اپنے علم سے ہٹا دے کہ یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، بھلا بتائیے اس انسان کی بدبختی میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ باقی ہے؟ جو اللہ کی نظر میں بھلا دیا جائے، اس انسان کی بدبختی میں کیا شک شبہ ہو سکتا؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے ایک سلسلہ جاری کیا، قوموں کی اصلاح کا، ان کی بہتری کا، ان کو اللہ کی طرف راغب کرنے کا۔ تمام انبیاء نے اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دی اور اپنی رسالت پیش کی۔ پھر اگر کسی انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا، کمی کوتاہی اس سے ہو جاتی، تو رسول بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے اور اس کو بھی کہتے کہ تو اللہ سے بخشش مانگا اپنے لیے۔ سورہ نوح میں سے 3 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام سے شکوہ شکایت کرنا شروع کی، کاروبار تباہ ہو گیا ہے،
کسی کی اولاد نہیں ہے، باغات ختم ہو گئے، پانی کا سلسلہ جو ہے وہ اتنا نیچے چلا گیا ہے زمین میں کہ انسان کی پہنچ سے دور، بارشیں نہیں ہو رہی، تالاب خشک ہو چکے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں یہ پہلے پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام، جنہوں نے سب سے زیادہ نبوت کا سلسلہ پایا۔ 950 سال اس پیغمبر نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی۔ اللہ اکبر کبیر، 950 سال۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو اس پر ایمان لائے۔ کتنی محنت کی پیغمبر نے۔ ہم 2-4 دن کسی انسان کو دین سکھائیں نا، اس کے بعد ہم اکتا جاتے ہیں، نہیں یار فضول ہے، اس کو جتنی اس کے اوپر محنت کرو، یہ اس کی کسی نے برین واش کیا ہوا ہے، یہ سننا ہی نہیں چاہتا۔ پیغمبر کتنی محنت کر رہا ہے؟ 950 سال ایسے لوگوں پہ جنہوں نے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے خدا بنائے ہوئے ہیں، تیار کیے ہوئے، انتہا درجے کے مشرک قوم، اس پر حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کر رہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا جب ساری قوم پریشان ہو گئی اور جمع ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئی، آ کر کہنے لگے اے نوح اب تو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، پانی نہیں ہے، فصلوں کو پلانے کے لیے تو دور کی بات، اپنے پینے کے لیے بھی نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، کسی کے پاس اولاد ہے تو صرف بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، پریشان۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب اندازہ لگائیں، امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے پاس آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ امام صاحب میری اولاد نہیں ہے، کافی عرصہ ہو گیا شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے اولاد دے۔ تو آپ نے فرمایا استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو۔ چلا گیا وہ اور آ گیا، کہا حضرت کاروبار تباہ ہو چکا ہے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ نقصان میں چلا جاتا ہے، دعا کرے۔ اسے بھی فرمایا تم استغفار کرو۔ بیماریاں کتنی ہو گئیں؟ 2، اور دوائی کتنی ہے؟ 1 ہی۔ اور آیا، کہا جی باغات خشک ہو رہے ہیں، پریشانی ہے، پانی نہیں، تو فرمایا کہ استغفار کرو۔ بیماریاں 3، دوائی 1۔ جیسے ہمارے یہاں داؤد گوٹ کے ڈاکٹر ہیں نا، 20 قسم کی بیماریاں ہوں تو ڈیکسا سی پی ایم 1 ہی ہے، وہ جو بھینسوں کو لگاتے ہیں سن کر کے ان کا دودھ نکالنے کے لیے، ہمارے داؤد گوٹ کے ڈاکٹر مریضوں کو وہ ڈیکسا سی پی ایم لگاتے ہیں، مریض 4 دن کے لیے سن ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ڈاکٹر بڑا زبردست ڈاکٹر تھا۔ کیا خیال؟ تو پیغمبر بھی بیماری کا علاج بتا رہا ہے، 1 ہی علاج۔ ایک اور آیا، اس نے کہا کہ بھائی بارشیں نہیں ہو رہی، پریشانی ہے، قحط سالی ہو رہی ہے، تو فرمایا استغفار کرو۔ بیماریاں 4، دوائی 1۔ جب یہ چلے گئے تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا، 4 مختلف بیماریاں لے کر لوگ آئے، شکایتیں لے کر آئے، اور آپ نے 1 ہی علاج بتایا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بتایا، میں نے تو ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے، نوح علیہ السلام کی بات بتائی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے نہیں کہا تھا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ سے بخشش مانگو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، سب سے پہلے اللہ تمہاری بخشش کے بعد آسمان سے تم پر بارشیں برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، لگاتار مسلسل موسلادھار بارش اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، کس بنا پر؟ استغفار کی بنا پر۔
اس نے مجھے یہی شکایت کی ہے نا کہ بارشیں نہیں ہو رہی، تو میں نے اس کو وہی بتایا جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ۔ دوسرے نے کہا ہے کہ میرے پاس مال و متاع نہیں ہے، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، جو بھی کام کرتا نقصان میں چلا جاتا ہے، تو میں نے اس کو بھی یہی کہا ہے کہ اللہ سے استغفار کرو، یمددکم باموال، اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، یعنی تمہارا کاروبار بہتر ہو جائے گا، نقصان سے بچ جاؤ گے، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ وبنین، تیسرے نے کیا کہا ہے؟ بیٹے نہیں ہیں، صاحب اولاد نہیں ہوں، تو میں نے تب بھی وہی بات بتائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں موسلادھار بارشیں بھی دوں گا، تمہیں مال بھی دوں گا، تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ چوتھے نے کیا کہا؟ چشمے خشک ہو گئے ہیں، پانی خشک ہو گیا ہے، کھیتیاں جو ہے وہ مر رہی ہیں، باغات تباہ ہو رہے ہیں، تو میں نے اس کو بھی یہی کہا کہ استغفار کرو، اللہ تمہارے لیے چشمے جاری کر دے گا، نہریں جاری کر دے گا۔ آج ہمارے داؤد گوڑ کے اندر بالخصوص پانی کی جو پریشانی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ نہیں؟ تو کیا خیال ہے، ہمیں اللہ سے معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہیں بارش بھی دے گا، اللہ تمہیں پانی بھی دے گا۔ آج ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے کثرت سے کہ نہیں؟ اور جتنے لوگ جن کا کاروبار نہیں ہے، پریشان حال ہیں، انہیں بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ اور اپنے اخراجات پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے حالات پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے، اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اور جن کی اولاد نہیں ہے ان کو بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ جتنی مرضی بیماریاں ہوں، جتنی مرضی بیماریاں ہوں، علاج ایک ہی ہے، استغفروا ربکم، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ تمام پریشانیاں ختم کر دے گا۔ یہ تو اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کا علاج ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، من کل کے لفظ ہے، من کل یعنی ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم، اللہ اکبر۔ میں اور آپ جہاں تک ہمارا دماغ جاتا ہے سوچیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، اور اس کا علاج اللہ کے پیغمبر استغفار میں بتا رہے، یا میں اپنی بات پہ یقین کر لوں یا اپنے پیغمبر کی بات پہ یقین کر لوں۔ فرمایا جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ اس کے لیے ہر قسم کی تنگی سے، ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، جس قسم کا اس انسان کو غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، کسی تکلیف کے اندر، کسی کو اولاد کی وجہ سے غم ہے کہ اولاد نافرمان ہے، کسی کو مال کا غم ہے، کسی کو گھر کا غم ہے، کسی کو کسی قسم کی پریشانی ہے، اللہ اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ کس کے ذریعے؟ استغفار کے ذریعے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں یہاں محنت مزدوری کر رہا ہوں، مجھے یہاں سے روزی ملے گی، اللہ اس کو وہاں سے روزی دے گا، لا يحتسب، جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ انسان تو یہ سوچتا ہے نا کہ میں یہاں محنت کروں گا، کام کاج کروں گا تو مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا، اللہ اس کے لیے روزی کا بندوبست وہاں سے کر دے گا، لا يحتسب، جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور سورہ الطلاق 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، اللہ کا خوف، اللہ کا ذکر، اللہ کی خشیت اپنے دل میں بٹھا دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھلا کیا پریشانی تھی؟ کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اللہ کے پیغمبر چاہتے
تو اللہ اپنے پیغمبر کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا۔ جس پیغمبر کو اللہ نے تمام انبیاء کا سردار بنایا ہو، بھلا اس پیغمبر کے لیے اللہ کیا نہیں کرنا چاہے گا؟ بتائیے۔ جس پیغمبر کو ایسی نبوت عطا فرمائی کہ تمام انبیاء کا سردار بنا دیا، تمام رسولوں کا سردار بنا دیا، اولاد آدم کا سردار بنا دیا، اس پیغمبر کو اللہ کیا کچھ نہیں عطا فرمانا چاہے گا؟ جو پیغمبر چاہتے وہ مل جاتا۔ لیکن پیغمبر نے اپنی زندگی کو کنات کے اندر گزارنے پر اکتفا کیا، اور ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے غریبوں کے اندر رہنا پسند ہے، مجھے غریبی کی حالت میں رہنا پسند ہے، اے اللہ قیامت کے دن بھی جب تو مجھے اٹھائے تو مجھے غریبوں میں سے اٹھانا۔ کیوں اٹھانا غریبوں میں سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امیر لوگوں کے مقابلے میں غریب لوگ جنت میں 500 سال پہلے داخل ہوں گے۔ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کون؟ غریب۔ کیوں؟ کچھ ہے ہی نہیں تو حساب و کتاب کس چیز کا دینا؟ یہاں غریبی سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، دین کا کام بھی نہ کرے، دین بھی نہ سیکھے، اللہ کی بات بھی نہ مانے، نہیں۔ یہاں غریبی سے مراد مال و متاع ہے کہ جب اس کے پاس مال و متاع ہی نہیں ہے تو اس نے حساب و کتاب کے لیے بھی اس کے لیے مشکل نہیں آنی۔ جتنا زیادہ مال ہوگا حساب بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ کہاں سے کمایا؟ کسی کا حق تو نہیں مارا؟ اس کے اندر حلال کتنا شامل ہے، حرام کتنا شامل ہے، پھر اس کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ یہ سارے سوال مال کے متعلق ہونے ہیں کہ نہیں؟ تو جس کے پاس ہوگا ہی نہیں تو اس کے پاس یہ سوال و جواب کا بھی سلسلہ نہیں ہوگا، یعنی اس کے لیے آسانی ہوگی، جتنا تھوڑا ہوگا جواب بھی آسانی سے دے سکے گا۔ لیکن اس معاملے کو اتنا آسان بھی نہ سمجھیں کہ بس انسان جو مرضی کہتا پڑے، کہتے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں نے کس چیز کا حساب کتاب دینا ہے، لہٰذا نماز بھی جائے سائڈ پہ، روزہ بھی جائے، دین بھی جائے، بس میں تو غریب ہوں، بس قیامت کے دن میں 500 سال پہلے جنت میں جاؤں گا، یہ خوش فہمی میں بھی نہ رہے۔ دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، غربت کے اندر اگرچہ اس کی زندگی گزری ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ بھی نہیں ہوا ہے، اس کے باوجود حضور فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ جس پیغمبر کا کوئی گناہ ہی نہ ہو، جس پیغمبر سے کبھی کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، نہ ہو سکتی ہو، اللہ کسی پیغمبر سے غلطی ہی نہ ہونے دے، اگر وہ پیغمبر دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، میں اور آپ جو سر سے لے کے پاؤں تک کسی نہ کسی گناہ کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں، کیا ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں؟ پیغمبر کیوں بار بار معافی مانگ رہے ہیں؟ کہ ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں نصیحت کرنے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، اور خود فرما رہے ہیں کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ کہ تم بھی اللہ سے معافی مانگو، اور ہم ترم خان بن جاتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم نے کون سا گناہ کیا جو اللہ سے معافی مانگے؟ بعض لوگوں کے منہ سے آپ یہ جملے سنیں گے، آپ اسے کہو نا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، بولے کہ کیوں؟ میں کافر ہوں؟ اللہ اکبر کبھی بھی اللہ تمہیں ہدایت دے، اس میں کون سی بری بات ہے بتائیے؟ بولے کہ اچھا میں بے دین ہوں، میں بے ہدایتہ ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت دے؟ اللہ تجھے ہدایت دے، میں ہدایت پر ہوں۔ یہ جملہ اس کا بتا رہا ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں۔ اگر وہ دین پر ہوتا تو وہ کہتا آمین۔ کیا کہتا؟ کیوں؟ ہم ہر روز عشاء کی نماز کے بعد جب وتر پڑھتے ہیں اس میں یہ دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اللہم اہدنا فی من ہدیت، اے اللہ ہمیں ہدایت دے جیسے تو ہدایت دیتا ہے۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ جب ہدایت پر ہیں تو پھر ہدایت کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان میں پختگی آ جائے، مضبوطی آ جائے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کو کہتا ہے کہ اللہ تجھے ایمان نصیب فرمائے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے سمجھ دے، تو اس کو شکریہ ادا کرو کہ اس نے تمہارے لیے دعا کی ہے، بجائے اس کہ اس کے گلے میں فٹ ہو جاؤ۔ پیغمبر دین سکھانے کے لیے آئے، امت کی اصلاح کے لیے آئے، میری اور آپ کی خیر خواہی کے لیے آئے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ اس نے پیدا کر دیتا، چھوڑ دیتا بس۔ اس نے جانوروں کو نہیں چھوڑا ہوا، جانور بھی تو کھا پی رہے ہیں، چر پھر رہے ہیں، کس نے ان سے پوچھنا؟
لیکن ہمیں اس نے بنایا ہے، عقل عطا فرمائی ہے، شعور عطا فرمایا ہے، سمجھ عطا فرمائی ہے، اس لیے تاکہ ہم اس کو پہچان سکیں۔ اللہ کا ذکر کرنا اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو یاد کرنا اللہ کو پہچاننا ہے۔ جب بندہ اکیلے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا یاد کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو کسی کے سامنے یاد کرتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے۔ جب بندہ مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہے۔ ہم کریں تو صحیح۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف چل کے جاتا ہوں، حتیٰ کہ وہ میری طرف ایک بلش چلے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھے میں اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہوں، وہ میری طرف ایک قدم بڑھے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میری رحمت اس کے انتظار میں رہتی ہے۔ انسان ایک کام کرتا ہے میں اس سے کئی گنا بڑھ کر اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے، یہ پریشان نہ ہو جائے۔ اور ہم اللہ کے قریب ہونے کی بجائے اللہ سے دور بھاگتے۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف۔ بتاؤ یہ جو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے کس کے حکم پر بلا رہا ہے؟ اللہ کے حکم پر بلا رہا ہے کہ نہیں بلا رہا؟ اور میں نہیں آ رہا ہوں، یعنی اللہ میرے قریب آنا چاہتا ہے اور میں نہیں آنا چاہتا۔ آؤ نماز کی طرف، میں نہیں آ رہا ہوں۔ آؤ کامیابی کی طرف، میں نہیں آ رہا ہوں۔ اللہ میری طرف آنا چاہتا ہے لیکن میں اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتا۔ تو پھر گھر میں پریشانی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پھر آئے دن گھر میں کوئی بڑا چھوٹا بیمار، رزق کی تنگی، پریشانی، اولاد کی نافرمانی، خود انسان کسی نہ کسی پریشانی ڈپریشن کے اندر شکار، یہ ساری پھر اللہ کی طرف سے سزائیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ اور وہی آیت پھر یاد کریں جو سورہ طٰہٰ کی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، ہم سب سے پہلے اس کے کاروبار کو تباہ کر دیتے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا ایسے انسان کو دیکھیں جس کے پاس بے شمار دولت ہو، بے شمار دولت، لیکن آپ کبھی اس انسان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیں، یقین جانیں اس کو گندم کا ایک لقمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ پوچھو کہ کھانا نہیں کھاتے؟ بولے گا نہیں، بس میری اتنی خوراک ہے، اتنی ہی خوراک ہے میری۔ کیوں؟ یہ سب کچھ تمہارا مال ہے، کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ کہتے نہیں یہ بس میری اتنی سادی سی خوراک ہے، بس اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کیوں تیرے اختیار میں نہیں ہے؟ اللہ تیرے نصیب میں نہیں کرنا چاہتا تو اور اللہ کس طرح انسان کی زندگی کو تباہ کرے؟ بتائیے۔ کچھ بھی اس کو کھانا نصیب نہ ہو، اس کی دولت کتے بلے کھا جائیں، پچھلی نسلیں اس کی ساری دولت ہنڈا جائیں، اس کو کچھ بھی کھانا نصیب نہیں ہو رہا، کیا اللہ نے اس کی زندگی کو عذاب نہیں بنایا ہوا؟ پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہا۔ اور ایک ایسا انسان جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور جتنا اس کو نصیب میں ہوتا ہے اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، اس کے سامنے رزق حلال میں سے کچھ بھی رکھ دیں انشاءاللہ وہ بسم اللہ پڑھ کے کھائے گا، اور جتنا اس کے نصیب میں ہوگا وہ کھائے گا، اس کو پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اس پر اللہ راضی ہے، اس پر اللہ راضی ہے۔ اور اس پر اللہ ناراض ہے کہ جس کے پاس بے تحاشا دولت ہے لیکن اس کو پانی کا گھونٹ بھی صحیح طریقے سے نصیب نہیں ہوتا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے ذکر کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ ہمارے حالات بدل دے گا، ہماری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ اولاد کی پریشانی ہوگی اللہ وہ ختم کر دے گا، مال کی پریشانی ہوگی اللہ وہ ختم کر دے گا، جس قسم کا مسئلہ پریشانی ہوگی اللہ اس کو حل فرما دے گا، جو اس نے طریقہ کار بتایا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔